میں صدق دے دی، سچائی آ گئی. اور جد عمل دو نمبری ہے، دو رنگی ہے، دو ارادے ہے. وہ سمجھے کہ ابھی وہ ایمان میں اور عمل میں صدق کے مقام پہ نہیں پہنچے. ایسے ہی نہیں نبی علیہ السلام 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے جس کو صدیق کہا تھا اسی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. حالانکہ زبان کے لحاظ سے تو سارے سچے تھے صحابہ، لیکن جو رتبہ انہوں کامل ملا صداقت میں وہ صدیق کا خاصہ ہے. جن رسول اللہ نے نام کے بجائے جب بھی پکارا بلایا صدیق ہی کہا تو اس درجے پر فیض ہو چکے. اور یہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائے، قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم. آج قیامت کا دن ہے، میری عدالت ہے، ساری مخلوق میرے سامنے ہے، لیکن یہ سن لو کہ آج سچوں کو سچائی کا فائدہ ضرور پہنچے. کون اعلان کرے گا؟ اللہ. سب سے پہلے یہ اعلان ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. آج وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کو سچائی کا فائدہ پہنچے. اس آیت کی روشنی ذرا سوچیے، جب قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں سب سے پہلے یہ اعلان ہوگا کہ جو صادقین ہے، جو سچے ہیں، ان کو سچائی کا فائدہ پہنچے گا. بتائیے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سے سیدنا ابو بکر صدیق کو کتنی خوشی ہوگی. جو ساری مخلوق اللہ کے سامنے ہو تو کتنی خوشی ہوگی. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے. بہت سارے صدیق ہوں گے، سارے صدیقوں میں صدیق اکبر کون ہے؟ ابو بکر صدیق. اللہ فرمائے گا آج صدیقین کو ضرور فائدہ پہنچے. آج وہ گھاٹے میں نہیں ہے، خسارے میں نہیں ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. انسان تو خسارے میں ہے، مگر خسارے میں سب سے پہلے بچنے والا کون ہے؟ جس کے بارے قیامت والے دن اعلان ہوگا کہ آج نفع میں رہے گے وہ لوگ جو سچے تھے. اپنے عمل، اپنے کردار صحابہ کرام کو پڑھی، ان کی دل کی کیفیت اللہ نے بیان کی کہ ان کے دل میں نے دیکھا ہے سچائی کے سوا کچھ نہیں. صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں مہاجرین ہیں. دو حصوں میں ہے نا، مہاجرین ہیں اور دوسرا حصہ انصار کا. تو مہاجرین کے اوصاف بیان کرتے کرتے اللہ نے ان کے دل کی کیفیت کا ذکر کیا. اور اس حدیث کو بھی سامنے رکھے کہ بندہ جس کے لیے اپنا ہجرت کرتا ہے اس کو اپنی نیت کے مطابق ضرور ثواب ملتا ہے. جو مال کے لیے ملک چھوڑے اس کو مال ملے گا، جو عورت کے لیے ملک چھوڑے، علاقہ چھوڑے، اس کو عورت ملے گی، جو رب کے لیے چھوڑے اس کو رب کی ذات کی معرفت تو پھر نصیب ہو. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو ٹٹولیے اور پاک کیجیے اور صاف کیجیے، اور درنگی اور دور انداز جو ہیں دل و دماغ میں اس کو ختم کیجیے. سچائی ہو. زبان اس وہی کچھ بولے جس کی اندر ترجمانی کرے. زبان اور دل کی کیفیت بولتے ہوئے ایک ہو. جو میں کہہ رہا ہوں وہ دل سے سچ کہہ رہا ہوں، جو کر رہا ہوں وہ دل سے سچ. جس قول کا دل نہ گواہی دے زبان سے بول رہا ہو تو ایسے انسان کو اللہ کی محبت کیسے نصیب ہو. اس لیے تو عبادت میں لذت نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، گھبراہٹ ہے. مسجد میں گھبراہٹ ہے، قرآن کی تلاوت میں گھبراہٹ ہے. فرد، سکون، اطمینان، لذت
محسوس نہیں ہوتی. خطبے کے لیے وقت بوجھ ہوتا ہے. فلم اور ڈرامے میں اور فحاشی اور بے حیائی کے پروگرام میں پتہ ہی نہیں چلتا وقت گزرنے کا. یہ وہ کیفیت ہے جو بندہ اللہ کی معرفت سے محروم ہے. اللہ کی محبت سے اس کا دل خالی ہے. قرآن پاک مہاجرین و انصار صحابہ کے دل کی کیفیت بیان کرتا ہے. وہ کیفیت مطلوب ہے. اس کے لیے رسول اللہ تشریف لائے ہیں. دل میں اللہ کی محبت بٹھانے کے لیے تشریف لائے. اگر وہ حاصل نہیں ہے تو صرف نام رسول جھپکنے کا اور جھپک لینے کا اور اس کو محبت عقیدت پیار کے اظہار کا آخرت میں فائدہ نہیں ہو. کہ نامحبوبوں کا نام آپ جھپتے رہے لیکن دل کی گواہی دل کی کیفیت میں وہی چیزیں موجود ہو. قرآن پاک نے کیا کہا؟ رسول اللہ کس کے لیے آئے تھے؟ دلوں کی صفائی کے. اور پھر دلوں کی صفائی کی بھی ہے. پہلے آپ کی ذمہ داری قرآن نے بیان کی. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. احسان کیا مومنوں پر ہم نے رسول بھیجا تاکہ ان کے دل کو صاف کرے. اور دل کو صاف کس لیے کرے؟ کس کے ذریعے کرے؟ کس نسخے کے ساتھ کرے؟ کس کتاب کے ساتھ کرے؟ یتلو علیہ آیات، قرآن پڑھ کے. یہاں دل صاف ہوتے ہیں قوالی کے ذریعے. یہاں دل صاف ہوتے ہیں ناک پہ ہاتھ رکھ کے بند کر کے یا سانس بند کر کے ذکر کرنے سے. یہاں دل صاف ہوتے ہیں حال کے اندر مراقبے اور حال پڑھنے سے. حال و بے حال ہو جانے سے دل یہاں کی کیفیت بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے. یاد رکھیے سب سے بڑے معلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب انہوں نے دلوں کو قرآن کے ذریعے بدلا، اور کون ہے جو قرآن کو چھوڑ کے دلوں کو بدل ڈالے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. پہلے قرآن ہے پھر دلوں کی صفائی. اللہ کی محبت، اللہ کی کلام، یہ بھی اس سے محبت کا ایک ذریعہ ہے کہ اس کے کلام کے ذریعے دل صاف ہوتے ہیں. تبھی رسول اللہ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو. جب تمہارے دلوں کو زنگ لگ جائے تو زنگ اترتا ہے قرآن کی تلاوت کے ذریعے اور موت کو یاد کرنے سے. جس کیفیت دل کی جو حالت کیفیت ہے اس کو بدلے، اس کے اندر سچائی داخل ہونے دے، زبان اور دل کو ایک کر لے. یہ سچائی ہے، یہ صدق ہے. صحابہ کرام کی کیفیت پھر بیان کی. تزکیہ ہوا، تزکیہ کے لیے تشریف لائے اور پھر تزکیہ ہوا اور اس کی ضمانت آئی. اولئک الذین امتحن اللہ فی قلوبہم للتقوی. امتحان لیا اللہ نے اس جماعت کا جس کی طرف رسول اللہ کو بھیجا تھا کہ دل صاف کرے. رب کہتا ہے میں اتنے سالوں بعد ان کے دلوں کو جب دیکھا پیار کی نظر سے، محبت کی نظر سے کہ ان کے دل کی کیفیت کیا ہے، تو میں نے محبوب کے سارے صحابہ کے دل میں سوائے تقوی کے کوئی چیز نہیں پائی. تقوی تھا، میرا ڈر تھا. پھر ان کی حالت قرآن میں دوسرے مقام پہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ فرماتا ہے محمد مصطفیٰ کے سارے ساتھی الولاء والبراء میں اتنے آگے چلے گئے تھے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کافروں سے دور ہو گئے، سخت ہو گئے، اور مومنوں کے بارے میں دل میں رحم اور شفقت اور محبت آئی. اور جب محبت آئی پھر سارے انصار نے کہا جتنا کچھ ہمارے پاس ہے آدھا مہاجرین کے لیے آدھا ہمارے لیے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب رحماء بینہم فألف بین قلوبکم. دلوں کو جوڑ دیا تھا اللہ، دل ایک تھے. اور صحیح البخاری کی حدیث بھی ہے
نبی علیہ السلام فرمایا جو سب سے پہلے گروہ جنت میں جائے گا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور مختلف انسان ہونے کے باوجود ان کے دل ایک جیسے ہوں، جیسے ایک دل ہے، بندہ لاکھ ہے، کروڑ ہے، دل ایک، ہر جتنے بندے ہوں دل تو اتنے ہوتے ہیں، لیکن قلوب قلب واحد، ان کا دل ایک ہوگا کیونکہ دل ایک جیسا صاف ستھرا ساری اس جماعت کا جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی سن لے جب دل صاف ہو جائے گا پھر چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح نور اس سے چمکے گا۔ یہ دلوں کی سیاہی، یہ گناہوں کی غلاظت، اس سے چہرے کے کیفیت بدل جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں گناہگار بندے کی موت کے وہ چہرے کی حالت کیا ہوتی، نیکوکار انسان کا چہرہ دیکھا کر، نمازی اور صالحین صحیح العقیدہ لوگ جب مرتے ہیں تو ان کے چہروں کو دیکھا کر، تمہیں نور چمکتا ہوا نظر آئے۔ یہ دنیا ہی میں نہیں، قیامت والے دن بھی چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ دل صاف، دل کوڑ ہو، دل میں نفاق ہو، بغض ہو، عناد ہو، غصہ ہو، حسد ہو، کینہ ہو، سچائی نہ ہو، جھوٹ ہو، نفاق ہو، تو پھر دل کی ترجمانی چہرہ کرتی، پھر چہرے پہ سیاہی ہوتی، چہرے پہ کالک ہوتی، چہرے پہ پریشانی کے آثار دمکتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے یار تو پریشان نظر آتا ہے، تو سو گیا یا تنو کی ہو گیا۔ یہ ساری کیفیت اس اندر کی بیماری کی وجہ سے، اس کیفیت کو بدلیے جو شریعت کو مطلوب ہے، چہرے کی رونق اس کو لائی اور وہ دل کی سجائی کے ساتھ آئے۔ صحابہ کرام کو پھر کیا حاصل ہوا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ساری شان بعد میں ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مومنوں سے محبت، دشمنوں سے نفرت، الولا والبراء میں کہ جب کامل ہو گئے پھر آگے کیا ہے؟ تراہم رکعن، نمازوں کی لذت بعد میں، ساری دوستی گندے بندوں کے ساتھ ہے، اٹھک بیٹھک بے نمازوں کے ساتھ ہے، کھانا پینا چلنا پھرنا کھیلنا سمارا بد کرداروں کے ساتھ، تو پھر ہم تلاش کرتے ہیں نماز میں سکون آئے۔ ایسا نہیں ہوگا، پہلے دوستی بدلی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، بیٹھک بدلیے، مجلس بدلیے، سارا دن بیٹھک اٹھک جو ہے گندے بندوں کے ساتھ ہے، نشیوں کے ساتھ ہے، سگریٹ نوشوں کے ساتھ ہے، تاش کھیلنے والے، جوا کھیلنے والے، بدکار شراب پینے والے، اور رات کو سجدے میں لذت آئے، پھر ایسا تو نہیں ہوتا، پھر وہی خوابیں آتی ہیں، وہی دلوں پہ دماغ پڑتے ہیں، وہی بیماریاں ہوتی ہے، وہی تکلیفیں ہوتی ہے، وہی ڈراؤنا، بندہ ڈرتا ہے، لرزہ طاری ہوتا ہے۔ اس کے لیے شرط ہے دوستی پاکیزہ ہو، رات کو پھر خواب دیکھنا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں سارا دن رسول اللہ کو سوچتا رہتا ہوں، رسول اللہ جب دنیا سے چلے گئے نا تو سارا دن میں رسول اللہ کے بارے میں سوچتا تھا، سارا دن حضور چہرے کے آگے آنکھوں کے آگے رہتے تھے، ہر وقت حضور کے بارے میں سوچتا تھا۔ وہ فراق، وہ جدائی، تو پھر ہوتا کیا؟ جو ہی سوتا رسول اللہ کی زیارت شروع ہو جاتی۔ فرماتا ہے پھر کم ہی کوئی رات ہوگی کہ میں سویا ہوں، آنکھ لگی ہو اور محمد مصطفیٰ کی زیارت نہ ہوگی۔ لیکن یہ کیفیت دن کے سوچ، جاگتے ہوئے یہ سوچ بدلنا ہو۔ سارا دن درود پڑھیں، کیا سمجھتے ہیں رات کو آپ پریشان ہوں گے؟ رات کو پھر رسول اللہ کی زیارت ہو، سارا دن نماز میں گزارے، پاکیزہ گزارے، زبان سے سچ بولے، پھر رات کو دیکھنا کہ مناظر کیا ہوتا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی کیفیت، گندی دوستی کو چھوڑ کے، بائے رشتہ دار تھے کافر، چھوڑ دیے، پھر جا کے یہ لذت ہوئی۔ پہلے سنیے کہ صحابہ کس مقام پہ؟ اشداء علی الکفار، کافروں سے نفرت، کافروں پہ سخت،
باویں رشتہ دار ہے، باویں باپ ہے، باویں بیٹا ہے، باویں بھائی ہے، بیوی ہے، رشتہ دار ہے، کوئی ہے، محبت نہیں ہے دل میں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تمہاری قوم، تمہاری جماعت، تمہارے صحابہ، ان کے دلوں میں کافروں کی محبت نہیں ہے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. بھاویں قبیلہ، بھاویں بھائی، بھاویں بیٹے، بھاویں والدین کفر پر ہیں، اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہیں، میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ ان کے دل میں کسی کی محبت نہیں ہے. محبت ہے تو مومنوں سے ہے. ہم تو برادری نہیں چھوڑ سکتے، ہم تعلقات تو نہیں چھوڑ سکتے. اہل شرک کے جنازے، اہل بدعت کی رسومات میں شامل داخل ہوتے ہیں، برادری ہے، تعلقات ہے. جب چھوڑتے نہیں ہیں تو پھر لذت نہ حاصل ہو. یہ ساری عبادات اللہ کی محبت کے بعد ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. فرمایا محبوب تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے سارے ساتھی کافروں پہ سخت ہو گئے، مومنوں پہ آپس میں مہربان ہو گئے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میں اللہ گواہی دیتا ہوں ان کے سارے قیام، سارے رکوع، سارے سجدے سوائے میری چاہت اور محبت کے کچھ بھی نہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ میرے لیے جو کچھ کرتے ہیں میرے لیے کرتے ہیں. یہ ایمان اللہ سے ہو، پھر محبت ہو، پھر پیار ہو. انما ولیکم اللہ کے درجے پر آپ آ جائیں، پھر سارے عمل کس کے لیے؟ اللہ کے. اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ تمہارے ساری جماعت، سارے ساتھی میرے لیے جو کچھ کرتے ہیں میرے لیے. قرآن کے ایک اور مقام لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اے محبوب علیہ السلام، جنہ صحابہ کرام نے 1400 1450 1500 صحابہ کرام نے درخت نیچے بیعت کی تھی ہے، میں رب گواہی دینا نہ دے دلہ اندر سوائے میری محبت دے کچھ بھی نہیں میرے لیے کی ہے. بیعت آپ کی تھی میرے لیے، ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ تھا لیکن سب کچھ میرے لیے تھا. یہ اللہ گواہی دے رہا ہے. سارے صحابہ جو ہجرت کر کے گھروں سے نکلے ان کے بارے میں گواہی قرآن کی سنیں. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. اور سارے مہاجرین جنہوں نے اپنے گھراں چو نکالیا گیا، اپنے مالاں تو نکالیا گیا، مال چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، تجارت چھوڑ دی، کوٹھیاں، محلات، مکانات، جو کچھ سے اخرجوا من دیارہم واموالہم، مال بھی چھوڑ دیا، اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیا. کس لیے چھوڑا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب میں نے سارے مہاجرین کے دلوں کو دیکھا، ان کے دلوں کے اندر سوائے میری رضا کے، میری محبت کے کچھ بھی نہیں. میرے لیے گھر چھوڑا، میرے لیے مال چھوڑا، میرے لیے سب کچھ چھوڑا. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ وہ لوگ ہیں جو میری مدد کرتے ہیں. کس کی مدد؟ اللہ کی. کون کر رہے ہیں؟ صحابہ. صحابہ کا مددگار کون تھا؟ صحابہ کا مددگار کون ہے؟ اللہ. لیکن اللہ فرماتے ہیں صحابہ میرے مددگار ہے، میرے رسول کے وہ مددگار ہیں. یہ درجہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا. نبی علیہ السلام نے سینہ سعد کے لیے کہا تھا نا، صحابہ کہتے تھے جب محبت میں آتے، پیار میں آتے کہ ہمارے ماں باپ تجھ پہ قربان یا رسول اللہ.
رسول اللہ نے انہیں کہا تھا سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، ساری دنیا کا مددگار اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مددگار میری زمین پر پیغمبر کے صحابہ مہاجرین ہیں، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جنہوں نے میری دین کی مدد کی اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی مدد کی، دین پھیلانے میں، دین پہنچانے میں، دین بیان کرنے میں، دین کی حفاظت میں، دین کی نگرانی میں، میری توحید کے رکھوالے، چوکیدار، نگران، میری پہچان، میری معرفت، کائنات کو بتلانے والے، یہ ہے میرے مددگار۔ اصل جدو مشکل پوے کس کو پکارتے؟ اللہ کو کہ وہ ہماری مدد کرے، لیکن اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم مشرکین کی مدد کے لیے تیار ہیں، اہل بدعت کی مدد کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے ترپالے کناتے اور ان کی پھوڑیاں بچھاتے ہیں، یہاں اہل بدعت کرے، ان کے لیے جگہ صاف کرتے ہیں کہ یہاں اہل بدعت کرے، ان کے لیے خام مال مہیا کرتے ہیں کہ یہاں بدعت ہوگی۔ جب مدد کے لیے ضرورت پڑے تو ہم مواعد ہیں یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ رب کہتا ہے تم نے میرے دین کی مدد کی ہے جو میں تمہاری مدد کروں۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، صحابہ تو وہ تھے جو میری مدد کرتے تھے، کیا مانا؟ میرے دین کی اور میرے محمد مصطفیٰ کی مدد کرتے تھے۔ آگے آواز آئی اولئک وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اولئک هم الصادقون، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں سوائے میری محبت کے، میری چاہت کے، میری رضا کے اور کچھ بھی نہیں۔ میں ان کے دل کی گواہی دیتا ہوں کہ جو ان کا ظاہر ہے وہی ان کا باطن۔ لکھا ہے محدثین کرام، جو بندہ اللہ سے محبت نہیں نہ کرتا وہ اس کا ادب بھی نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیے جو مشرک ہوتا ہے وہ سب سے بڑا رب کی زمین پہ اللہ کا گستاخ ہوتا ہے۔ شرک گستاخی، جو شخص اللہ کا ادب نہ کرے اللہ اس سے سنتوں پر عمل کی توفیق چھین لیتا ہے، اور جو سنتوں پہ عمل جب چھین لیتا ہے، سستی شروع ہوتی ہے، تو پھر اللہ فرض کی بھی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب فرض کی توفیق چھین لے تو پھر وہ اپنی معرفت کی بھی توفیق چھین لیتا ہے۔ پھر کوئی پتہ نہیں ہے وہ درختوں کا پجاری، کوئی اس کو پتہ نہیں کہ میں مٹی کا ہوں، میں پتھر کا ہوں، میں گھوڑے کا ہوں، میں جانور کا ہوں، میں پوجا جھاڑی کی کر رہا ہوں، تعویذ کی کر رہا ہوں، دھاگے کی کر رہا ہوں، وہ میری معرفت سے محروم ہے۔ ماننے پہ آئے تو حیوان کو جھک جائے، ماننے پہ آئے درندوں کو سجدہ کرے، ماننے پہ آئے سورج کو سجدہ کرے، تاروں کو سجدہ کرے، بھیڑیوں کو سجدہ کرے، جانوروں کو سجدہ کرے، نہیں کرے گا تو رب کی ذات کو نہیں کرے۔ یہ معرفت سے محرومی۔ انبیاء کو پڑھے جنہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی تھی، پھر وہ اللہ کا ادب کرتے تھے۔ اللہ کا اتنا ادب، یہ سارا جتنا شرک ہے یہ اللہ کی گستاخی ہے۔ قبروں کو پکا کرنا، پختہ کرنا، چڑھاوا چڑھانا، پھول چڑھانا، یہ ساری چیزیں اللہ کی توہین کے زمرے میں ہے، اس لیے کہ مشرک رب کا ادب جانتا ہی نہیں، اس کو معرفت ہی نہیں دی۔ وہ پیروں کو پیر چومے گا، وہاں سجدے کرے گا، وہاں چڑھاوے چڑھائے گا، وہاں نظر چڑھے گا، انہی کو جھکے گا، اس کے دل و دماغ میں وہی ہے، رب کی ذات کی پہچان ختم ہو۔ وہ اتنا ہی رب کو جانتا ہے جتنا ابو جہل جانتا تھا کہ ایک اللہ ہے، اس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سارا کچھ بنایا، لیکن یہ جو ہیں بزرگ ان کو اللہ نے اختیار دی ہوئی ہے، ان کو اللہ نے تفویض کر دیا سارا کچھ، یہ مختار بنا دیے گئے، ان سے سارا کچھ کرنا ہے، یہی سفارشی ہیں، یہی بچائیں گے، یہی اللہ کے پیارے ہیں، یہی قیامت والے دن بچائیں گے۔ وہ ساری زندگی ان کو راضی کرتے کرتے مشرک مر جاتا ہے، رب کو نہیں راضی ہوتا، اس لیے کہ اس کو رب کی پہچان ہی نہیں، محبت ہی نہیں۔
پیار ہی نہیں، اس راہ پہ یہ چلا ہی نہیں۔ اور جب اللہ کی معرفت ہو جائے تو قرآن پڑھیے، آدم علیہ السلام رب نے روکیا سی نا جنت کے درخت کے پھل سے، پھر بھول گئے اور وہ پھل کھا لیے۔ اب مشرک کا، بدعقیدہ کا اور کافر کا انداز دیکھیے اور رب کے پیاروں کا انداز دیکھیے۔ شیطان نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے بیٹھوں گا، اس واسطے کیوں؟ یہ سارا کچھ میں کیوں کروں گا؟ بما غویتنی، اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، سرکش بنایا، لعنت کی، دھتکارا، پھٹکار پڑی مجھ پہ تیری طرف سے، لہذا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اب بتائیے یہ اللہ سے ہم کلام ہونے کا طریقہ ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان۔ بما غویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، تو نے مجھے سرکش کیا ہے نا، لہذا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، رب نے کیا سجدہ کر، اس نے نہیں کیا، کہتا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا نا۔ آدم علیہ السلام کو روکا تھا کہ پھل نہیں کھانا، کھا بیٹھے۔ اب آدم علیہ السلام کا انداز دیکھیے، ربنا ظلمنا، یہ وہ محبت کا انداز ہے، یہ وہ ادب کا انداز ہے۔ یہ نہیں کہا تو نے توفیق دی، تو نے ایسا کیا، شیطان پیچھے لگا، اس نے ہمیں پھسلایا اور تو نے ہمیں پھل کھانے پر مجبور کر دیا اور میں نے کھا لیا، یہ سب کچھ تیری طرف سے ہوا۔ نہیں، اللہ والے ایسے نہیں کرتے، موحد ایسا نہیں کرتے، توحید پرست ایسا نہیں کرتے، صحیح العقیدہ لوگ ایسے نہیں کرتے۔ دیکھ لیں مشرکین کا نظریہ، دیکھ ان کو وسعت ملے، رزق ملے، مال ملے، اولاد ملے، جو ملے یہ کہتے ہیں بزرگوں کا کرم، سرکار کا کرم، مجال ہے اللہ کی طرف نسبت کرے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں۔ یہ سارے جملے اہل شرک کے، جنہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ باقاعدہ وہ بنا ہوتا ہے چارٹ سا اور دکانوں پہ لگا ہوتا ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات۔ اوقات تیری اس تو بھی تھلے سی، یہ سب کچھ تیرا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی۔ یہ اہل شرک کے، اہل کفر کے، اہل بدعت کے، گمراہ لوگوں کے یہ جملے۔ گاڑیوں کے پیچھے دیکھو ایسا تشریح لکھا ہوتا ہے، جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ حسین سے مانگ لو، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بڑے جملے ہوتے ہیں، شرکیہ بھی ہوتے ہیں، کفریہ بھی ہوتے ہیں، گمراہی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، نہ قانون ہے نہ کوئی ضابطہ ہے۔ تبھی تو اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تو ہماری نظر میرا ہی وقار کوئی نہیں۔ جاؤ کسی کو بھی کہہ دو جی بس تواڈے دعاواں دا صدقہ ہے جی، سارا کچھ تواڈا ہی ہے جی، تواڈا ہی دیتا کھا رہے ہیں جی، یار آ جاؤ روٹی شوٹی کھا لو، بس اگے بھی تواڈا ہی کھانے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ تو اتنے بھی رزق یہی پوچھا دیں، تواڈا ہی کھانے ہیں۔ یہ سارے کفریہ جملے معاشرے میں معروف ہے۔ اللہ نبی وارث، اللہ تے پن پاک دا سارا۔ اے اوانوں کی بسیں ہوتی تھی راول پنڈی پرانے زمانے میں، اللہ نبی وارث اوپر لکھا ہوتا، آج تک لکھا ہوا، یوں ختم ہونے لگی، ایک بھی نہیں رہی اللہ کی رحمت۔ شرکیہ جملے کی آغاز، بنیاد، اول آخر شرک ہے، اس لیے کہ یہ بدبخت جاہل لوگ اللہ کی معرفت سے محروم ہیں۔ شیطان کیا کہتے ہیں؟
بما غویتنی، تو نے گمراہ کیا ہمیں، نعوذ باللہ۔ آدم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ جو کچھ ہم پہ ہوا یہ ہم نے ہی کیا ہے، جو کچھ ہوا ہم سے یہ ہم نے کیا ہے۔ وہ الفاظ کا ترجمہ میں پیغمبر کی عزت، عظمت، شان، تقدس، عصمت کے مطابق وہ الفاظ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہماری جانوں پہ جو کچھ ہوا نا وہ ہم نے خود کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے رحم نہ کیا، اگر تو نے مہربانی نہ کی، معاف نہ کیا تو اللہ میں پھر معاف کون کرے گا؟ ہم خسارہ پانے والے، نقصان پانے والے واسطے میں ہو جائیں۔ ربنا ظلمنا، اے اللہ میں آدم جس کو تو نے اپنے ہاتھ سے بنایا نا، تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مجھ پہ رحمت فرما دے۔ یہ ہوتا ہے اہل ایمان، اہل توحید کا عاجزانہ، توحید سے بھرا ہوا رب کا ادب، یہ انداز ہے اس کو بلانے کا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پڑھے، اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام، توحید کے بادشاہ پیغمبر ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تو مجھے کھلاتا ہے، تو مجھے پلاتا ہے، زندہ تو کرتا ہے، موت تیری طرف سے آتی ہے۔ لیکن جب بیماری کا ذکر آیا نا تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ جب تو مجھے بیمار کرتا ہے تو شفا بھی مجھے تو دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہا۔ لکھا ہے محدثین مفسرین نے، ابراہیم اللہ کے ادب میں اس قدر محبت کرنے والے تھے رب سے، احمد نہیں رب نے خلیل اللہ قرار دیا۔ جب بیماری کا تذکرہ آیا تو فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ ایسے نہیں کہا، حالانکہ بیماری کس کے امر سے آتی ہے؟ اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے، لیکن یہ نہ کہنا، اپنی طرف نسبت کرنا جب میں بیمار ہوتا ہوں، جب مجھے بیماری تکلیف آتی ہے نا فَهُوَ يَشْفِينِ، تو مجھے شفا وہ دیتا۔ خیر کی نسبت اللہ کی طرف، شر کی نسبت، برائی کی نسبت مومن موحد اپنی طرف کرتا، تکلیف کی نسبت اپنی طرف۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، موسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں پڑھ، جنگل ہے، مدین سے باہر بیٹھے، شہر سے باہر، لمبا سفر کر کے آئے، بھوک لگی ہوئی ہے شدید، درخت کے نیچے سائے ہیٹھ بیٹھے، کوئی یہاں تعلق نہیں ہے، رشتہ داری کوئی تعلق داری نہیں ہے، کوئی وقفیت نہیں ہے، لوگ جانتے نہیں ہے، لمبا سفر ہجرت کر کے یہاں پہنچے ایک ملک سے دوسرے ملک میں، اب یہاں روٹی کی ضرورت ہے، پھر اللہ سے روٹی مانگ رہے ہیں۔ بندہ جو اتنے دن کا بھوکا ہو تو بندہ ڈائریکٹ بات کرتا نا، آدھے یار تنوں بھوک لگی سی تے پھر اتنے بے تکلفی تعلق اتنا ہے تو تم مانگ لینا سی، کہہ دینا سی کہ کھانا کھانا ہے۔ ابراہیم موسیٰ علیہ السلام رب سے بھوک میں روٹی مانگنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے یا اللہ روٹی دے، تو راہ دے کہ نہیں، تو رضا ذمہ نہیں لیا، میں تیرے لیے ہوں اور تیرے دین کے لیے نکلا ہوں تو مجھے روٹی دے، ایسے نہیں کہا۔ بڑوں کے مانگنے کا انداز بھی بڑا پیارا ہوتا ہے، یہ ہے وہ ادب جو اللہ کی محبت کے بعد نصیب ہوتا ہے، ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا۔ وہ کیا جانے، جس کو بیٹا ہو تو کہ بزرگوں کا کرم ہے، مر جائے بیٹا تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، پوچھنا کسی سے، کوئی جا کے کہتا ہے، کسی کے یہاں فوتگی ہو جائے کوئی کہتا ہے بھائی اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ کہتا ہے جا کے، کسی مسلک کا ہو، یار کسی بندہ مر جائے تو جا کے بندہ کی آندے نبی پاک کی مرضی، سیدنا علی پاک کی مرضی، اہل بیت کی مرضی، حضرت سلطان بہو کی مرضی، پیروں کی مرضی، بزرگوں کی مرضی، انہوں نے تمہارا بندہ مار دیا، کیا کہتے ہو اللہ کی مرضی،
تو جب بیٹا پیدا ہو تو پھر کیوں کہتے ہو بزرگوں کا کرم ہے؟ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کی رحمت ہے؟ یا اللہ کا نام کیوں نہیں؟ مشرک شر کی نسبت رب کی طرف کرتا ہے اور خیر کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرتا ہے، موحد خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام روٹی مانگنا چاہتے ہیں، لگی ہوئی بھوک ہے، دعا کا انداز محبت سے بھرا ہوا، رب انی، دعا ہے کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تیری رحمت کا محتاج ہوں، جو بھی عطا کرے خیر عطا فرما دے، خیر دے دے، اپنی طرف سے کوئی خیر دے دے۔ اب اس خیر میں کیا ہے؟ مکان دے، یہاں رہائش دے، یہاں جگہ دے، یہاں کا رہنا دے، یہاں کوئی ٹھکانہ دے، یہاں کوئی میرے معاملات حل کر دے، میری پریشانیاں ختم کر دے، میرے کھانے وانے کا انتظام کر دے، کھانے پکانے والی کا انتظام کر دے، اللہ جو جو خیر ہے وہ مجھے دے دے۔ جملہ ایک ہی کہا ہے، اللہ مجھے تیری طرف سے خیر کی توقع ہے، خیر کی امید ہے، خیر کی دعا کرتا ہوں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میری طرف سے اپنی طرف سے خیر نازل کر، میں محتاج ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے۔ یہ ہے نبیوں کی عاجزی، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہاں تو کہتے ہیں بس بیعت کر لو تو پھر بے فکر ہو، تسی سال بعد تسی کچھ پہنچا دیتا کرو تو تسی بے فکر ہو، اسی جانیے تے رب جانے، پھر رب جانے تے اسی جانیے، پھر رب تے قیامت والے دن ننگیا اٹھاونا ہے، رب جانے تے پھر اسی جانی۔ وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ بیٹھے نا تو دوستوں کی مجلس میں تو کہنے لگا جی وہ بزرگاں دا کرم ہے، قیامت والے دن بزرگاں دا لڑ پھاڑ لیں گے تے انشاءاللہ جنت ہی پہنچ جا۔ وہ بھی کوئی پھر بزرگ تھے، وہ کہنا لڑ نہ پڑی، قیامت نو کپڑے کو نہیں ہونے، لباس ہی نہیں ہونا، ننگے ہونا بزرگاں سارے ہیں۔ کس کو کون سا دامن پکڑو گے بدبختو، کپڑے تو ہونے نہیں۔ اور اتنی حالت کیفیت وہاں ہوگی کہ کسی کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی، اتنا دردناک ماحول ہوگا اور اتنا سخت ہولناک منظر ہوگا۔ بس ایک ہی آسرا ہے کہ انشاءاللہ وہاں رسول اللہ ہوں گے اور شفاعت فرما دیں گے، لیکن مشرک اس سے بھی نا امید ہے۔ رسول اللہ فرماتے اللہ پہلے فرمائے گا مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی، یہ رب کا گستاخ، یہ کسی کھاتے کا نہیں ہے اور کسی محل کسی میدان میں یہ کامیاب ہوتا ہی نہیں، ناکام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، پڑھ لیجئے ایوب علیہ السلام، کتنے بیمار رہے؟ 18 سال۔ 18 سال بندہ یار بیمار ہو کہ بندہ چرپائی نہ لگ جاوے تو بندہ تھک ہی جاتا ہے۔ اور کئی ہم نے بزرگ دیکھے ہیں، کوئی 2 4 5 سال بیمار رہے تو پوچھنے جائیں تو کہتے ہیں جی نمازاں بھی پڑھتے ہیں سانبا سو، پتہ نہیں سانوں کی ہو گیا ہے جی، کوئی یہو جی غلطی ہو گئی ہے، کوئی یہو جا گناہ ہو گیا ہے جی، جان ہی نہیں چھڑتے، دکھ تکلیفہ گھر چوں نکل دیا ہی نہیں۔ یہاں 18 سال کی بیماری ہے۔ کاش تمہیں توحید کی، رب کی ذات کی معرفت حاصل ہو جائے۔ 18 سال کا بیمار پیغمبر ہے، ایوب ہے، اور گناہوں سے بھی پاک ہے۔ ضروری نہیں ہے گناہوں کی پکڑ آئے، اللہ کی آزمائش بھی آتی ہے۔ جب معصوم پر 18 سال بیماری آ گئی ہے، ہم تو ویسے بھی گناہ گار ہیں۔ 18 سال بیماری کے بعد دعا کے لیے الفاظ سن لیجیے، انی مسنی الضر، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تو سارے مہربانی کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ارحم الراحمین تو ہے، مجھے تکلیف آئی ہے، تکلیف مجھے آئی ہے،
انی مسنی الضر، مجھے تکلیف آ گئی ہے، میری طرف سے آ گئی ہے، مجھے آ گئی ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو نہیں نہ تکلیف دیتا، تو رحم کر رہا ہے نا، تکلیف بس مجھے آ گئی ہے، اے اللہ میں تجھ سے شفا کی دعا کرتا ہوں۔ پھر اللہ نے انتظام ویسے کیا جیسے گمان تھا، جیسا ایمان عقیدہ تھا۔ ہم نے کبھی ادھر گیا ہی نہیں، سر درد ہو اسپتال دوڑتے ہیں، دوائیوں کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، تبھی وہ اس طرح شفا نہیں دیتا، پھر دوائیوں کے حوالے ہی کرتا ہے، بس کھاندہ رہے دیکھو جو آرام پاندہ رہے۔ کبھی نہ تنہائی میں ایسے بھی کر لیا کرے، اللہ کی قسم دوائیوں سے پہلے شفا دینے پر قادر ہے، اور بغیر دوائیوں کے شفا دینے پر قادر ہے۔ جب قادر ہے تو پھر پہلے رابطہ اس سے ہو، اس سے محبت ہو، اس سے تعلق ہو۔ نبی علیہ السلام کے معراج کے سفر کو پڑھی، حضور معراج پہ تشریف لے گئے، ما زاغ البصر وما طغى، اللہ فرماتا ہے مجال ہے میرا نبی ادھر ادھر جھانکے۔ یہاں سے سفر شروع ہوا، 3500 سال کا سفر ہے، 7ویں آسمان تک اتنا سفر، اور علاقہ ایسا جب پہلے دیکھا ہوا نہیں ہے، دوسرا پورا جہان ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، اللہ کا ادب اتنا ہے محبوب کو، فرمایا نہ ادھر جھانکا نہ ادھر جھانکا، نہ نگاہ حد سے بڑی، وہی نگاہ رہی جہاں رب نے فرمایا۔ جب یہ کیفیت ہوئی پھر کیا ہوا؟ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، فرمایا جب ہم نے ان کی آنکھ کو دیکھا، نہ ادھر جا رہی ہے نہ ادھر جا رہی ہے نہ آگے بڑھ رہی ہے، جو کچھ جہاں تک ہم نے حد مقرر کی میرا نبی وہی دیکھ رہا ہے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ اپنی بڑی بڑی نشانیاں محمد کی آنکھوں کے سامنے کر دی، فرمایا جو ہمارے لیے ادب کرے پھر ہم اس کے لیے تو بڑے بڑی نشانیاں کھول دیں۔ پھر ہم نے نشانیاں دکھائی۔ پھر نبی علیہ السلام نے کیا دیکھا معراج میں، وہ تو ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن یہ سارا صلہ ادب الہی کا ہے۔ ہماری نماز دیکھ لیں، کوئی ناک صاف کر رہا ہے، کوئی کان صاف کر رہا ہے، کوئی جناب کپڑے سیدھے کر رہا ہے، ہر بندہ کوئی پیر نیچے سے کھیل رہا ہے، ادھر اٹھاتا ہے پھر ادھر رکھتا ہے، پھر ادھر اٹھاتا ہے پھر ایسے چوم رہا ہے۔ نماز میں رسول اللہ نے 3500 سال کا سفر رات کے تھوڑے حصے میں کیا ہے، لیکن مجال ہے وہاں سے آنکھ ہٹائی ہو جہاں رب نے حکم نہ دیا ہو، بس وہی ہے جہاں رب نے کہا۔ تب نشانیاں دیکھتے ہیں، تب لذت آتی ہے، تب سکون آتا ہے، جب اللہ کی حکم سے آگے پیچھے نہ ہو۔ یہ اللہ کا ادب ہے نا، یہ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں اللہ کے لیے ادب۔ صحابہ نے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اکیلے میں ہو تو ہم ننگے ہو سکتے ہیں نا؟ اکیلے ہو تو ننگے تو ہو جائے، کپڑے تو ہوتے ہیں ماں سے، باپ سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، رشتہ داروں سے، انسانوں سے، بندہ ان سے چھپا ہوتا ہے۔ رب کے لیے تو سب کچھ زہر ہے، تو جب بندہ اکیلا ہو پھر تو کوئی ضروری نہیں ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا ساری مخلوق سے زیادہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے۔ اکیلے میں ہو نا، یہ تصور تو ہے نا، یقین ہے نا کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو بندہ، یار کوئی دیکھ رہا ہو نا، کسی کے بارے میں شبہ ہو کہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو بندہ برہنہ نہیں ہوتا۔ فرما اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے تم ادب کرو، لباس پہنو، تنہائی میں بھی برہنہ نہ ہو، اس لیے کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اسے حیا کیا جائے۔ اگرچہ وہ سب کچھ زمین کی تہ میں بھی دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے پردے کا جب ستر ڈھانپنے کا حکم دیا ہے تو یہ اللہ کا حیا ہے، اللہ کا ادب ہے، احترام ہے۔ پورا دین جو ہے اس کو ادب کے ساتھ، ہمارے ہاں ادب کی کمی ہے بھائی، تھوڑا سا ادب اپنا بہتر کیجیے۔ پورا دین ادب ہے، نماز میں سر جھکانا، اس طرح نگاہ اپنی سجدے کی حالت میں جگہ پر نگاہ رکھنا، ادھر ادھر جھانکنے التفات نظر نہ کرنا، یہ اللہ کا ادب ہے۔ ہاتھ سینے پر باندھنا، یہ اللہ کا ادب ہے۔ نماز میں ہم ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، یہ اللہ کا ادب ہے۔
ناف کے نیچے باندھنا اللہ کے ادب کے خلاف ہے۔ کیوں؟ جب کسی سے معافی مانگنے ہوتی ہے تو کہاں ہاتھ باندھتے ہیں؟ سینے پر ایسے جوڑتے ہیں نا کسی کے سامنے، یار مجھے معاف کر دیں۔ کبھی ناف کے نیچے بھی کسی نے ہاتھ جوڑے نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ جب انسانوں کے سامنے یہاں ہاتھ نہیں جوڑتے معافی مانگتے ہوئے، تو اللہ کے سامنے تو سینہ حق رکھتا ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھ لیے جائے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ زبان کی حفاظت، یہ خضوع مساجد میں آتے ہوئے کپڑوں کا اہتمام، انتظام، زینت، خوشبو، یہ سارے اللہ کے ادب میں چیزیں داخل ہے، شامل ہے، تاکہ اللہ کے ادب کے ساتھ تمہیں محبت نصیب ہو۔ قبلہ کی طرف ہم پیشاب کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے، نہ پیٹھ کرتے ہیں نہ منہ کرتے ہیں، یہ اللہ کا ادب ہے۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکتے نہیں ہیں، یہ اللہ کا ادب ہے۔ نماز میں سکون سے کھڑے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا ادب ہے۔ حج میں ہم تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، یہ اللہ کا ادب ہے۔ اور یاد رکھیے کبھی اتنا نہ ڈرے اللہ کے عذاب سے، کبھی اتنا نہ ڈرے کہ مایوس ہو جائیں اس کی رحمت سے، اور اتنی رحمت پہ امید نہ رکھے کہ گناہوں پر نڈر ہو جائے۔ یہ کیفیت مومن کی ادب کی، کہ مایوس نہیں ہونا، انشاءاللہ رحمت کرے، مایوس نہیں ہونا، وہ انشاءاللہ قیامت والے ضرور رحمت کرے گا۔ اور اتنا گناہوں پہ نڈر بے باک بھی نہیں ہو جانا کہ کوئی گل نہیں ویکھی جائے۔ اگر یہ درمیانی کیفیت ہوگی آپ کی تو پھر اللہ رحمت کرے۔ ادب کا یہ تقاضا ہے۔ امام ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بیت اللہ میں بیٹھا تھا، بیت اللہ کے اندر جاتا بیٹھتا، اور جب تھک جاتا نا بیت اللہ کے اندر ہی بیٹھ جاتا اور ٹانگیں بیت اللہ کی طرف کر لیتا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز جب پڑھتے ہیں سلام پھیرتے ہیں نا، پھر بیت اللہ کی طرف اس طرح ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ خاتون آئی ہے، بڑی عالمہ ہے اور محدثہ ہے، اور فرماتی ہیں اے ابو عبید تم عالم نہیں ہو؟ فرمایا کیوں نہیں؟ اللہ کی رحمت ہے۔ تو فرمایا ٹانگیں پھر کس طرف کر کے بیٹھے ہو؟ اگر تمہارے عمل سے ادب ختم ہو گیا، اللہ تمہیں مقربین لوگوں میں سے نکال دے، نام مٹا دے گا۔ ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، خاص کر موحدین، وہ ادب نہیں کرتے، مسجد کا نہیں کریں گے، قرآن کا ادب نہیں کریں گے۔ ایویں رکھ دو یہ تھلے قرآن، کیوں؟ ایویں رکھ دو قرآن پاک، کیوں بھائی اونچا کیوں نہ رکھے؟ قرآن کو اونچا رکھے، قرآن کی یہ شان ہے، قرآن کا یہ مقام ہے۔ اج قرآن کانڈ شانڈ کرن دا کوئی جرم نہیں۔ کیوں بھائی؟ کیوں کرتے ہو تم قرآن کو پیٹھ؟ نہ کرو پیٹھ۔ ٹھیک ہے قرآن پاک کا اندر جو ذکر ہے کہ پیٹھ نہ کتاب اللہ کو کرتے ہیں، اس سے مراد عملی ہے، لیکن عملی بھی ہے تو اگر ظاہری پیٹھ بھی آپ نہ کریں تو قرآن کے ادب کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرے، اور اس کا کوئی خیال رکھے، کوئی ادب کا خیال رکھے۔ گھر سے چرپائی بیت اللہ نے پس لتا بیت اللہ ادھی بھابی ہونا جی بیت اللہ دے پس لتا کرنا کوئی گناہ نہیں۔ شاباش، کیڑی حدیث میں ہے کہ بیت اللہ کی طرف ٹانگیں کرنا کوئی گناہ نہیں ہے؟ دوسرا بندہ دیکھ کے کیا کہے گا؟ یہ بیت اللہ کی طرف ٹانگیں کرے گا، وہ کہے گا ہم تو نہیں کرتے بھائی، ہم تو ادب کرتے ہیں بیت اللہ کا۔ ازی بھابی ہونے بیت اللہ پاس کریے تاں بھی کوئی گناہ نہیں۔ بلکہ ایک بندے سے میں نے سنا آندا بیت اللہ پہ ٹنگا کرن دا کیڑا گناہ؟ یہ تو بیت اللہ جانے ٹنگا نال ہی نہیں ہونی، ٹانگیں ساتھ ہی ہوتی ہیں نا بیت اللہ۔ اور جب خود بیٹھے ہوتے ہیں کوئی بیٹا یا وہ بندہ ٹانگیں اسی طرح کرے، یہ ٹنگا پیچھا کر یار بزرگ نے، اپنی واری پیچھا کر، بیت اللہ کا کوئی ادب نہیں ہے۔ حدیثی نے منع کیا، روکا ہے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے قابرین نے سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ رسول اللہ نے ایک بندے کو دیکھا بیت اللہ کی طرف تھوک رہا ہے منہ کر کے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ فلاں مسجد میں امام ہے۔ فرمایا اس کو امامہ سے ہٹا دو جس کو بیت اللہ کا احترام ہی نہیں، امامت کے لائق نہیں ہے جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوک رہا ہے۔ ادب نہیں ہے تو ادب۔ محدث کے بارے میں آتا ہے محراب کے اندر بیٹھے تھے، نماز پڑھی اور ٹانگیں آگے ہی کر دیں بیت اللہ کی طرف۔
ایسی آواز کڑکی اور آئی اور کہا اللہ سے ڈر. بادشاہوں کے سامنے ایسے بیٹھتے ہیں. بادشاہ لوگوں کے سامنے، جب بادشاہ آپ کے سامنے بیٹھو، کوئی بڑا وزیر مشیر آپ کے سامنے بیٹھو، تھانے دار ہی آپ کے سامنے بیٹھو، اس کی طرف ٹانگیں کر کے بیٹھتے ہیں. بندوں کا احترام کرتے ہیں، رب کا کوئی حیا نہیں. رب کا احترام کر. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، جب امام سلام پہلے تو اگے ٹور جاتے ہیں، مسلح تو نماز شروع کر دیں. ان وہ 10 دن میرے جب موبائل پوری جماعت ہی کوئی نہیں، میں مولوی علی جاتے کھلو گے. یہ ادب کے خلاف ہے. رسول اللہ نے روکا ہے کسی کے خاص جو جگہ کسی کے لیے بنائی گئی ہے کرسی، اس سے پر نہ کھڑے ہو، نہ بیٹھے. ادب سیکھی. ادب کے اندر زندگی ہے، اور ادب کے اندر ایمان ہے، اور ادب کے اندر چاشنی ہے. اور موحد سب سے زیادہ ادب کرنے والا ہوتا ہے کس کا؟ اللہ کا. اللہ کا ادب سیکھی. اس کے بعد ہے پھر آگے رسول اللہ کا ادب، اور باقی صحابہ کرام، آل رسول، اہل بیت، مکہ مدینہ، کتاب اللہ، سب کا ادب احترام درجہ بدرجہ آگے انشاءاللہ خطبات میں آئے گا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ.